ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی کی انجیل میں سے۔ اور جب یسوع وہاں سے آگے بڑھا تو ایک شخص کو جس کا نام متی تھا محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ اور جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تو دیکھو بہت سے محصل اور گناہگار آ کے یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے۔ فریسیوں نے یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا، تمہارا استاد محصولوں اور گناہگاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ اس نے یہ سن کر کہا کہ تندرستوں کو نہیں بلکہ بیماروں کو طبیب درکار ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی انجیل مقدس کی تلاوت بمطابق مقدس متی 9 باب کی 9 آیت سے لے کر 13ویں آیت تک پڑھی اور سنی گئی۔ آج کی تلاوت میں مقدس متی رسول انجیل نویس کی بلاہٹ کا ذکر ہے، اور عالمگیر کلیسیا 21 سپٹمبر کو مقدس متی کی عید بڑے جوش و خروش اور بڑی عقیدت سے مناتی ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں خدا کے فضل کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے بہت سے لوگوں کو بلایا، لیکن شاید سب سے سادہ بلاہٹ مقدس متی کی ہے، جسے محصل اور لاوی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مقدس متی نے اپنی ہی تحریر کردہ انجیل مقدس میں اپنی بلاہٹ کا ذکر کیا ہے۔ وہ اپنی خوشحال زندگی میں چھپی ہوئی اپنی بدحالی کی اتنی شاندار تصویر پیش کرتا ہے۔ اصل متن میں اپنے بارے میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ پبلیکن ہے۔ میرے عزیزو، یہودی جس سے نفرت کرتے تھے وہ ان کے لیے ایسے لفظ استعمال کرتے تھے جن کی ادائیگی کے وقت منہ سے تھوک نکلے، اور لفظ پبلیکن انہی میں سے ایک تھا۔ مقدس متی بتانا چاہتے ہیں کہ خدا یسوع سے ملنے سے پہلے ان کی زندگی خوشی سے خالی تھی۔ دولت، عزت، شہرت، رتبہ سب تھا، پر حقیقی خوشی نہ تھی۔ میرے عزیزو، محصل فریسیوں کے نزدیک ناپسندیدہ اور ظالم، غاصب اور قوم کے غدار، بے رحم لوگ تھے۔ ٹیکس وصولی کے لیے وہ ناجائز حربے استعمال کرتے تھے۔ زائد وصولی کے لیے مار پیٹ روز کا معمول تھا، اور ٹیکس سے بچنے کے لیے لوگ اپنا گھر بار اور کاروبار چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کر جاتے تھے۔ یوں بستیوں کی بستیاں ویران ہو جاتی تھیں محصلوں کے ظلم سے بچنے کے لیے۔ میرے عزیزو، متی بھی ایسے ایک کردار کا حامل تھا۔ انجیل مقدس میں مقدس متی کا ذکر 5 مرتبہ آیا ہے۔ پہلا ذکر مقدس متی 9 باب 9 آیت میں، جب خدا یسوع نے اسے بلایا۔ دوسرا، 4 مرتبہ رسولوں کی فہرست میں اس کا نام آیا ہے۔ مقدس لوکا 6 باب 15 آیت میں، مقدس مرکز 3 باب 18 میں 7ویں درجے پر اس کا نام لکھا گیا ہے، جبکہ مقدس متی 10 باب 3 آیت میں 8ویں درجے پر،
اور مقدس مرکز 2 باب کی 14ویں آیت اور لوکا 5 باب 27ویں آیت میں لاوی کی بلاہٹ کا ذکر ہے، جو دراصل متی ہی ہے۔ 2 نام لیکن ایک ہی شخصیت، متی، لاوی۔ متی کے نام کا مطلب ہے یہوہ کا تحفہ۔ باپ کا نام حلفائی تھا۔ مقدس مرکز 2 باب 14ویں آیت میں بھائی یعقوب تھا اور سریانی کے رہنے والا، کام کرنے کی جگہ کفرنہوم، اور ہیرودیس انتپاس کے لیے ٹیکس جمع کرتا تھا۔ خدام یسوع مسیح کے بلاوے پر اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیا اور پھر ایک ضیافت تیار کی جہاں دوسرے محصل اور گناہ گاروں کو بھی جمع کیا۔ مقدس متی نے نجات اپنے تک محدود نہ رکھی، بلکہ اپنے جیسے گناہ گاروں کو بھی خداوند یسوع سے ملایا تاکہ وہ بھی بدل جائے۔ میرے عزیزو، دنیا گناہ گاروں سے نفرت کرتی ہے، جبکہ خداوند یسوع ان سب سے محبت کرتا ہے۔ وہ ان تمام لوگوں کے ساتھ جمع ہونا چاہتا ہے جو ایک ہی لمحہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے آ جاتے ہیں۔ وہ ان کو شفا دیتا ہے، روحوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، کیونکہ وہ دنیاوی طبیب نہیں بلکہ آسمانی طبیب بھی ہے۔ اسے باپ نے اختیار دیا ہے۔ وہ گناہ گاروں پر رحم کرتا ہے، وہ گناہ گاروں سے پیار کرتا ہے، وہ ان کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ بیماروں کو شفا دے کر باپ کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر گناہ گار کا انصاف کیا جائے تو وہ ہلاکت کے لائق ہی ہے، لیکن خدا یسوع مسیح انصاف نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہے، معافی دیتا ہے، نجات دیتا ہے اور فضل ظاہر کرتا ہے۔ میرے عزیزو، کیونکہ خدا یسوع مسیح جانتا ہے کہ گناہ گار بیمار ہے، اسے گناہ کی بیماری لگی ہے اور گناہ روح کی بیماری ہے۔ یہ بیماری ہماری قوت عمل کو ختم کر دیتی ہے اور پھر بیمار کو شفا ملتی ہے خدا یسوع المسیح کے پاک خون سے، خدا یسوع مسیح کے پاک روح سے، خدا یسوع مسیح کے پاک کلمہ سے۔ خدا یسوع مسیح ہر گناہ گار کو ہر حالت میں پیار کرتا ہے۔ 100 بار سے زائد مرتبہ فریسیوں نے خدا یسوع مسیح پر یہ الزام لگایا کہ وہ محصلوں، شرابیوں اور قسمیوں کا دوست ہے۔ لوگوں نے متی کے عیبوں کو دیکھا، مگر خدا یسوع مسیح نے اس کی خوبیوں کو دیکھا۔ وہ آپ کی خوبیوں کو بھی دیکھتا ہے۔ مقدس متی پڑھا لکھا تھا، 3 زبانوں پر دستخط رکھتا تھا، عبرانی، ایرامی اور لاطینی زبان بولنا جانتا تھا، لکھنا جانتا تھا۔ میرے عزیزو، جب آپ بھی خدا یسوع مسیح کے پیروکار بنتے ہیں تو ایک زمانہ آپ کا دشمن بن جاتا ہے، لیکن خدا یسوع مسیح ہمارا محافظ بنتا ہے۔ مقدس متی بتاتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح سے ملنے سے پہلے ان کی زندگی خوشی سے خالی تھی۔ اس کے پاس دولت تھی، عزت تھی، شہرت تھی، رتبہ، سب کچھ تھا، پر حقیقی خوشی نہ تھی۔ اور خدا یسوع مسیح سے ملنے کے بعد اس کی تو زندگی ہی بدل گئی۔ مقدس متی خدا یسوع مسیح کا شاگرد ہی نہیں تھا، بلکہ خدا یسوع مسیح کی زندگی، معجزات اور تعلیم کا چشمدید گواہ بھی تھا۔
اس نے بے شمار معجزات اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھے، اس نے خدا یسوع مسیح کی تعلیم اپنے کانوں سے سنی، وہ اس کے ساتھ آخری فسح کی میز پر بھی تھا، اور مرنے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد بھی آسمان پر جانے کا گواہ بنا، اور اسی نے پہلی انجیل لکھی، اور انجیل مقدس میں خدا یسوع مسیح کے رحم، اس کے پیار، اس کی معافی اور اس کی قربانی کو موضع سخن بنا کر دنیا کو بتا دیا کہ وہی نجات دہندہ ہے۔ مقدس متی نے وسط ایشیا کا اور بالخصوص ایتھوپیا میں انجیل مقدس کی منادی کی اور بالآخر جامع شہادت نوش کیا۔ میرے عزیزو، مقدس متی کی زندگی ہم سب کے لیے ایک مثال ہے گناہگار سے مقدس بننے کی، اور یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب ہم بھی مقدس متی کی طرح خدا یسوع مسیح کے بلاوے پر اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔